بالعالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سیدنا سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ حضرت سیدنا لقمان حکیم علیہ رحمۃ الرحیم نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، اے میرے پیارے بیٹے، جب بھی تجھے کوئی مصیبت پہنچے تو اسے اپنے حق میں بہتر جان اور یہ بات دل میں بٹھا لے کہ میرے لیے اسی میں بھلائی ہے۔ اگرچہ بظاہر وہ مصیبت ہی نظر آ رہی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ تیرے حق میں بہتر ہوگی۔ سبحان اللہ۔ یہ سن کر آپ رحمۃ اللہ علیہ کا بیٹا کہنے لگا، جو کچھ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا میں نے اس کو سن لیا اور اس کا مطلب بھی سمجھ لیا، لیکن یہ بات میرے بس میں نہیں کہ میں ہر مصیبت کو اپنے لیے بہتر سمجھوں۔ میرا یقین ابھی اتنا پختہ نہیں ہوا۔ جب حضرت سیدنا لقمان حکیم علیہ رحمۃ الرحیم نے اپنے بیٹے کی یہ بات سنی تو فرمایا، اے میرے بیٹے، اللہ نے دنیا میں وقتاً فوقتاً انبیاء کرام علیہ السلام مبعوث فرمائے۔ ہمارے زمانے میں بھی اللہ نے نبی کو مبعوث فرمایا ہے۔ آؤ ہم اپنے اس نبی کی صحبت بابرکت سے فیضیاب ہونے چلتے ہیں۔ ان کی باتیں سن کر تیرے یقین کو تقویت حاصل ہوگی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا بیٹا اللہ عز و جل کے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے تیار ہو گیا۔ چنانچہ ان دونوں نے اپنا سامان سفر تیار کیا اور خچروں پر سوار ہو کر اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گئے۔ کئی دن رات سفر انہوں نے جاری رکھا۔ راستے میں انہوں نے ایک ویران جنگل ملا، وہ اپنے سامان سمیت جنگل میں داخل ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی جتنی ہمت دی اتنا انہوں نے جنگل میں سفر کیا۔ پھر دوپہر ہو گئی، گرمی زبردست تھی، وہ بھی ہانپنے لگے۔ یہ دیکھ کر حضرت لقمان حکیم رحمۃ اللہ علیہ اور آپ کا بیٹا کھچروں سے نیچے اترے، یعنی کھچر ہانپنے لگے تھے گرمی کی وجہ سے، تو آپ دونوں کھچروں پہ سوار تھے۔ جب کھچر ہانپنے لگے تو آپ کو ترس آیا اور دونوں باپ بیٹے کھچروں سے اتر گئے اور پیدل چلنے لگے۔ حضرت لقمان حکیم اور آپ کا بیٹا پیدل جب چلنے لگے تو چلتے چلتے حضرت سیدنا لقمان رحمۃ اللہ علیہ کو بہت دور ایک سایہ اور دھواں سا نظر آیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے گمان کیا کہ وہاں شاید کوئی آبادی ہے اور یہ کسی درخت وغیرہ کا سایہ ہے۔ چنانچہ آپ رحمۃ اللہ علیہ اس طرف چلے گئے۔ راستے میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے کو ٹھوکر لگی اور اس کے پاؤں میں ایک ہڈی اس طرح گھسی کہ پاؤں کے تلوے سے پار ہو کر ظاہر قدم تک نکل آئی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا بیٹا درد کی شدت سے بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اسے اپنے سینے سے چمٹا لیا، پھر اپنے دانتوں سے ہڈی نکالنے لگے۔ کافی مشقت کے بعد بالآخر وہ ہڈی نکل گئی۔ بیٹے کی حالت دیکھ کر آپ رحمۃ اللہ علیہ شفقت پدرانہ کی وجہ سے رونے لگے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے امامے سے کچھ کپڑا پھاڑا اور اسے زخم پر باندھ دیا۔ حضرت لقمان علیہ رحمۃ الرحمن کی آنکھوں سے بہنے والے آنسو جب ان کے بیٹے کے چہرے پر گرے تو وہ ہوش میں آ گیا۔ جب اس نے دیکھا کہ میرے والد رو رہے ہیں تو کہنے لگا، اے ابا جان، آپ تو مجھ سے فرما رہے تھے کہ ہر مصیبت میں بھلائی ہے، لیکن اب میری اس مصیبت کو دیکھ کر آپ رونے کیوں لگے؟ اور یہ مصیبت میرے حق میں بہتر کس طرح ہو سکتی ہے؟ حالانکہ ہماری کھانے پینے کی تمام اشیاء ختم ہو چکی ہیں اور ہم یہاں اس ویران جنگل میں تنہا رہ گئے ہیں۔ اگر آپ مجھے یہیں چھوڑ کر چلے جائیں گے تو آپ کو میری اس مصیبت کی وجہ سے بہت رنج و غم لاحق رہے گا، اور اگر آپ یہیں میرے ساتھ رہیں گے تو ہم دونوں یہاں اس ویرانے میں بھوکے پیاسے مر جائیں گے۔ اب آپ خود ہی بتائیں کہ اس مصیبت میں میرے لیے کیا بہتری ہے؟ بیٹے کی یہ باتیں سن کر حضرت سیدنا لقمان رحمۃ اللہ نے فرمایا، اے میرے بیٹے، میرا رونا اس وجہ سے تھا کہ میں ایک باپ ہوں اور ہر باپ کا اپنی اولاد کے دکھ درد کی وجہ سے غمگین ہو جانا ایک فطری عمل ہے۔ باقی رہی بات کہ اس مصیبت میں تمہارے لیے کیا بھلائی ہے، تو ہو سکتا ہے کہ اس چھوٹی سی مصیبت میں تجھے مبتلا کر کے تجھے کوئی بڑی مصیبت سے تجھ سے کوئی بڑی مصیبت دور کر دی گئی ہو، اور یہ مصیبت اس مصیبت کے مقابلے میں چھوٹی ہو جو تجھ سے دور کر دی گئی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا بیٹا خاموش ہو گیا۔ پھر حضرت سیدنا لقمان رحمۃ اللہ علیہ نے سامنے نظر کی تو اب وہاں نہ دھواں تھا اور نہ ہی کوئی سایہ وغیرہ۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ دل میں کہنے لگے، میں نے ابھی تو اس طرف دھواں اور سایہ دیکھا تھا، لیکن اب وہ کہاں غائب ہو گیا؟ ہو سکتا ہے ہمارے پروردگار نے ہماری مدد کے لیے کسی کو بھیجا ہو۔ ابھی آپ اسی سوچ بچار میں تھے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو دور ایک شخص نظر آیا جو سفید لباس زیب تن کیے ہوئے، سفید امامہ سر پہ سجائے،
चितकुबरे घोड़े पर सवार आप रहमतुल्लाह अलैह की तरफ बड़ी तेजी के साथ बढ़ा चला आ रहा था। आप रहमतुल्लाह अलैह उस सवार को अपनी तरफ आता देखते रहे, यहाँ तक कि वो आपके बिल्कुल करीब हो गया। फिर वो सवार अचानक नजरों से ओझल हो गया, गायब हो गया। फिर एक आवाज सुनाई दी, क्या तुम ही लुकमान हो? आप रहमतुल्लाह ने फरमाया, जी हाँ मैं ही लुकमान हूँ। फिर आवाज आई, क्या तुम हकीम हो? आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि जी मुझे ही लुकमान हकीम कहा जाता है। फिर आवाज आई, तुम्हारे इस नासमझ बेटे ने तुमसे क्या कहा है? हजरत लुकमान रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, ऐ अल्लाह के बंदे तू कौन है? हमें सिर्फ तेरी आवाज सुनाई दे रही है और तू खुद नजर नहीं आ रहा है। फिर आवाज आई, मैं जिब्राइल अलैहिस्सलाम हूँ और मुझे सिर्फ अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम और मुकर्रब फरिश्ते ही देख सकते हैं, इस वजह से मैं तुझे नजर नहीं आ रहा। सुनो, मेरे रब ने मुझे हुक्म दिया है कि मैं फलां शहर और उसके आसपास के लोगों को जमीन में धंसा दूं। मुझे खबर दी गई कि तुम दोनों भी उस शहर ही की तरफ आ रहे हो, तो मैंने अपने पाक परवरदिगार से दुआ की कि वो तुम्हें इस शहर में जाने से रोके। लिहाजा उसने तुम्हें इस आजमाइश में डाल दिया और तेरे बेटे के पाँव में हड्डी चुभ गई। इस तरह तुम उस छोटी मुसीबत की वजह से एक बड़ी मुसीबत यानी जमीन में धंसने से बच गए हो। सुभान अल्लाह। फिर हजरत सैयदना जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अपना हाथ उस जख्मी लड़के के पाँव पर फेरा तो उसका जख्म फौरन ठीक हो गया। फिर आप अलैहिस्सलाम ने अपना हाथ उस बर्तन पर फेरा जिसमें पानी बिल्कुल खत्म हो चुका था, तो हाथ फेरते ही वो बर्तन पानी से भर गया, और जब खाने वाले बर्तन पर हाथ फेरा तो वो भी खाने से भर गया। फिर हजरत सैयदना जिब्रील अलैहिस्सलाम ने हजरत सैयदना लुकमान रहमतुल्लाह अलैह आपके बेटे और आपकी सवारियों को सामान समेत उठाया, और कुछ ही देर में आप रहमतुल्लाह अलैह अपने बेटे और सारे सामान समेत अपने घर में मौजूद थे। सुभान अल्लाह। हालांकि आप रहमतुल्लाह अलैह का घर उस जंगल से काफी दिन की मसाफत पर था। ऐ हमारे पाक परवरदिगार, हमसे हमारी तमाम मुसीबतें दूर फरमा दे, हम पर आने वाली बलाओं को शहीद करबला इमाम हुसैन के सदके रद्द फरमा दे, हमें अपने फजल व करम से मसाइब पर सब्र करने की तौफीक अता फरमा।